أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، بے شک جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستكبروا عنها اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنة اور نہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتى يلج الجمل في سم الخياط یہاں تک کہ اون سوئی کے ناکہ میں داخل ہو جائے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان آیات میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور ہماری ہدایات اور آیات کے مقابلہ میں تکبر کے ساتھ پیش آئے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ تفسیر بحر محیط میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی ایک تفسیری نقل فرمائی ہے کہ نہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ ان کی دعاؤں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی اور ان کے اعمال اس مقام پر جانے سے روک دیے جائیں گے جہاں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں، جس کا نام قرآن کریم نے سورہ مطففین میں علیین بتلایا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں بھی اس مضمون کی طرف اشارہ ہے، جس میں ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، انسان کے کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کے پاس لیے جاتے ہیں اور ان کا نیک عمل ان کے اٹھاتا ہے، یعنی انسان کے اعمال صالحہ اس کا سبب بنتے ہیں کہ اس کے کلمات طیبات حق تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں پہنچائے جاتے ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ منکرین و کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، یہ روح نیچے پھٹک دی جائے گی اور اس کو گرا دیا جائے گا زمین میں، یعنی سجین میں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ اور ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیات میں کفار کے انجام بد کا بیان ہے۔ مہد گہوارے کو کہتے ہیں جو بیٹھنے یا لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے۔ غواش غاشیتن کی جمع، جس سے مراد وہ فردہ ہے جو اوپر سے ڈانپ لے۔ اوپر اڑنے والی چیز کفار پر اوپر اور نیچے ہر طرف عذاب الہی کی آگ بھڑک رہی ہوگی، انہیں کسی پہلو چین اور قرار نصیب نہ ہوگا، ان کا مستقبل ٹھکانہ ایک جہنم ہے، مستقل ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس میں۔ والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان نیک اعمال کرے، لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اولئک اصحاب الجنت یہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفار کے انجام بد کے بیان کے بعد ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے کو ہمیشہ جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ نیز ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کوئی ایسے احکام نازل نہیں فرمائے جو ان کی استطاعت سے باہر ہو، ایسا ہرگز نہیں
کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا انہیں انجام دینا یا جن کاموں سے روکا ہے ان سے خود کو بچائے رکھنا انسان کی سخت و بس میں نہ ہو۔ نیز یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آخرت کا محاسبہ ہر پر کی صلاحیتوں اور دنیا میں دی گئی نعمت اور کوشش کے مطابق ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اور ان کے سینوں میں جو رنجش تھی وہ ہم نکال لیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار ان محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ وقالوا الحمد للہ الذی اور کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی ہدانا لہذا جس نے ہمیں اس جنت کے مقام کی راہ دکھائی۔ وما کننا لنہتدی اور ہم راہ پانے والے نہ ہوتے لولا ان ہدانا اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ عطا فرماتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے۔ اورثتموہا جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بما کنتم تعملون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اہل جنت کے دو خاص احوال بیان ہوئے۔ ایک یہ کہ جنت میں داخلے سے پہلے ہی ان کی باہمی رنجشوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اہل ایمان جنت میں پہنچ کر اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کریں گے جس نے انہیں مقام رحمت تک پہنچایا۔ اہل ایمان کو ان کی اخلاصی نیت، ایمان اور اعمال صالح کے بدلے جنت بطور ورثہ کی عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس کی طرف سے اہل ایمان کے لیے جنت کے وارث ہونے کا اعلان کیا جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا کہ یقینا ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا تو کیا تم نے بھی اس وعدہ کو سچا پایا؟ قالوا نعم جو تمہارے رب نے کیا تھا وہ کہیں گے قالوا نعم وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمہ کا بیان ہے۔ وعدہ سے مراد اہل ایمان کے لیے جنت اور کفار و مشرکین کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ ظالموں پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت والے اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے ان سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جس اجر و ثواب اور جنت کا وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ کیا تم اپنے کفر و عصیان کی بنا پر اس عذاب میں مبتلا ہو جس کی تمہارے رب نے انبیاء کرام کے ذریعے تمہیں وعید سنائی تھی؟ اہل دوزخ جواب دیں گے کہ ہاں اسی بنا پر تو ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکار کر کہیں گے کہ ظالموں اور اللہ کی راہ سے روگردانی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو جو آخرت کے انجام سے بے فکر ہو کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے رہے۔ یہ لوگ آخرت کے منکر تھے، صرف دنیاوی زندگی ہی ان کے پیش نظر تھی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ویبغونہا عوجا اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اس آیت میں ظالموں کی بد اعمالیوں کا بیان ہے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ منکرین خود تو ایمان نہیں لائے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے سے روکنے کی حتی الوسع کوشش کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف جاتے دیکھتے تو اسے ورغلانے اور بہکانے کے در پہ ہو جاتے تاکہ کہیں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متاثر ہو کر ایمان نہ لے آئے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور ان دونوں جنتی اور جہنمیوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ اعراف پردہ، حجاب پردے، اس پردے کا ذکر ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اس کو اعراف بھی کہتے ہیں۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت والوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ ابھی اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اس آیت میں مقام اعراف کا ذکر ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان دیوار جہاں سے دونوں طرف دیکھا جا سکے گا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے علاوہ تیسری جماعت ہوگی جو اعراف پر مقیم ہوگی، ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی، ان کی نیکیاں انہیں جہنم میں جانے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانی ہوگی۔ اہل اعراف اہل جنت کو ان کی نورانی چہروں کی بدولت اور اہل دوزخ کو ان کی سیاہ رنگت کی بنا پر پہچان لیں گے۔ اہل اعراف کا اہل جنت کو سلام پیش کرنے اور خود بھی جنت میں داخلے کی امید رکھنے کا بیان ہے۔ اعراف کو اعراف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اعراف ہر شخص کو اوپر سے دیکھ کر پہچان لے گی کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اور برائیاں برابر ہیں، برائیوں نے جنت میں جانے سے روکا اور نیکیوں نے جہنم کی آگ سے بچایا، سو وہ اس دیوار پر ٹہنیں گے جب تک کہ وہ اللہ کے ان کے حق میں فیصلہ نہ فرمائے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیرے جائیں گی، قَالُوا رَبَّنَا، تو عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اصحاب الاعراف اہل دوزخ کے عذاب اور مصیبت کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوزخ کی سزا سے وحشت زدہ اور متنفر ہو کر ان میں شامل نہ کیے جانے کی دعا کریں گے۔ جنت کے نظارے کے بعد ان کو جہنم کا منظر بھی دکھایا جائے گا کہ اب ذرا جہنمیوں کی کیفیت کا بھی مشاہدہ کر لو۔ یہ لوگ ابھی تک بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں ہوں گے، انہیں جنت میں داخلے کی امید بھی ہوگی اور جہنم میں جھونکنے جانے کا خوف بھی۔ اس لیے جب وہ اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں ہوں گے اور تمنائیں جاگ جائے گی کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے۔ لیکن دوسری طرف جب اہل جہنم پر نظر پڑے گی تو فریاد کریں گے کہ پروردگار ہم پر رحم فرما اور ہمیں ان ظالم لوگوں کا ساتھ نہ بنا۔